بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ آج سوال نمبر 203 پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے آج کا یہ حلقہ نمبر 75 ہے۔ سوال نمبر 203 میں سوال ہے، کم اقسام البدع بحسب ما تقع فيه۔ یہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ السؤال، كم اقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ الجواب، آپ کا مائک آپ عبادات وبدع في المعاملات۔ معاملات معاملات جی تنقسم الى بدع في العبادات وبدع في المعاملات۔ اقسام البدع في العبادات معاملات جی وبدع في المعاملات۔ اقسام البدع في العبادات، الى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الجواب، الى قسمين۔ الاول التعبد بما لم يأذن الله ان يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بالآلات اللهو والرقص والصفق والغناء۔ الآلات پہ الف لام نہیں ہے، بآلات اللہو اضافت ہے۔ بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية۔ والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك۔ أحوال البدعة مع العبادات التي تقع فيها۔ السؤال، كم حالة للبدعة مع العبادات التي کم حالتن ہونا چاہیے، كم حالة في البدع مع العبادات التي تقع فيها؟ الجواب، لها حالتان۔ الأولى أن تبطلها جميعا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدة، وكذلك إن نقص مثل ذلك جي متعمدا متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك۔ الحالة الثانية أن تبطل بدعة وحدها كما هي باطلة۔ تبطل البدعة معروف کے ساتھ، أن تبطل البدعة، أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك۔ البدع في المعاملات، ما البدع في المعاملات؟ هي الجواب هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة
لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا يش يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان وولي الولاء، إنما الولاء جی ضمہ ہے، بس تنوین نہیں ہوگی، یا فلانو أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. کافی ہے شیخ؟ چلیے ٹھیک ہے، کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد کافی طویل سوال ہے تو لمبا ہو جائے گا وہ، تو یہاں تک ہم لوگ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ سوال نمبر 203 کم اقسام البدع بحسب ما تقع فيه، کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں وقوع کے اعتبار سے، لوگ جس حساب سے بدع میں مبتلا ہوتے ہیں، بدعتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں. اب یہاں پر وہ صرف ایک مختصر سوال ہے، اس کا جواب وہ دیے ہیں کہ عبادات میں بدعتیں، معاملات میں بدعتیں، دو اعتبار سے اس کا جواب دیے ہیں کہ ایک تو عبادات میں بدعتیں، دوسرا معاملات میں بدعتیں. اب پھر دونوں کی تفسیر کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے بدعت کی تعریف پڑھی تھی. البدعۃ، کیا تعریف پڑھی تھی مشائخ؟ اس کی اصطلاحی تعریف ہم لوگوں نے ذکر کی تھی. جی مشائخ، کیا ہے اس کی اصطلاحی تعریف یا اس کا مفہوم؟ جی مشائخ. دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا ثواب کی نیت سے. ٹھیک ہے، تقریباً یہی بات ہے، بس وہ اس کو اصطلاحی انداز میں تھوڑا سا کچھ قیود کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. البدعۃ ما فعل او ترک بقصد التقرب الى اللہ. جو بات آپ نے کہی بالکل وہی بات ہے، بس اس میں ایک قید کا اضافہ کیا گیا ہے کہ دین میں نئی چیز، اب یہ مطلق ہے لفظ، اس کے اندر وضاحت اصطلاحی تعریف میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تقرب کی نیت سے، یہ اہم بنیادی شرط ہے. بقصد التقرب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ سے تقرب کے نیت سے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں یا کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چیز بدعت ہو جاتی ہے. اس کے لیے مثال کے طور پر آپ کوئی کام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا اس وقت آپ کرتے ہیں تو بھی وہ بدعت ہوگا. خود جیسے بدعت المولد ہے، مزید اس کی مثالیں سامنے آئیں گی. عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا. 300 سال بعد، 300 سال گزرنے کے بعد مصر میں اس کا آغاز ہوا تھا. تو ایسے کام جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ صحابہ نے کیا اور نہ اس کو کرنے کا حکم دیا گیا،
اللہ کی قربت کی نیت سے یہ لوگ کر رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، او چوری کا یا کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ جیسے مہینوں میں دنوں میں نحوست سمجھتے ہیں، سفر کے مہینوں میں نکاح نہیں کرتے، نحوست کا خیال کرتے ہیں، اس اعتبار سے نکاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ خود بھی ایک بدعت ہے. تو اس طرح کوئی کام کیا جائے یا کوئی کام چھوڑ دیا جائے، یہ دونوں ہی بدعت میں شامل ہوں گی جب آپ اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. باقی جو کام عمومی ضروریات کے کام ہیں، اس کے اندر کوئی چیز نئے طریقے سے آپ حل کر لیتے ہیں تو اس کا معاملہ بدعت سے نہیں جوڑا جا سکتا. کوئی بھی نئے انداز میں کسی معاملے کو حل کرتا ہے ثواب کی نیت سے نہیں، اپنے معاملات کو حل کرنے کے اعتبار سے. معاملات میں کوئی بھی نیا کام کرتا ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو ایسی چیزیں وہ بدعت نہیں کہلائیں گی. یہاں پر دیکھیے انہوں نے جواب جو دیا ہے، عبادات کی بدعتیں، اس کا ایک سوال ہے، اِلَى كَمْ قِسْمٍ تَنْقَسِمُ الْبِدَعُ فِي الْعِبَادَاتِ، کہ عبادات کی جو بدعتیں ہیں وہ اس کی کتنی قسمیں ہیں. جواب میں کہہ رہے ہیں پہلی قسم عبادتوں میں بدعت کی پہلی قسم وہ ہے کہ آپ ایسے طریقے پر عبادت کریں جس کی اللہ تعالیٰ نے مطلق اجازت ہی نہیں دی اور اس کو اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ سمجھے. مثلا صوفیہ جو طریقے عبادت کے لیے اختیار کیے ہیں اس میں ایک طریقہ ناچ گانے کا بھی ہے. ناچ گانا، تالی بجانا، مختلف قسم کی میوزک، صوفیانہ میوزک کے نام سے صوفیانہ قوالیاں، صوفیانہ نظمیں، صوفیانہ اشعار، یہ ساری چیزیں گھڑی گئی ہیں، لکھی گئی ہے. اب ان اشعار کو رکھ کر اس پر میوزک کے ذریعے سے اس کو ریکارڈ کر کے اس کے مطابق پھر ناچ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک عبادت کا ایک حصہ ہے. تو پہلی بات تو یہ سارے معاملات ہی حرام ہے. مثلا ناچنا، گانا گانا، میوزک مارنا، یہ سارے معاملات اصل میں اس کا شریعت میں حکم ہی حرام کا، حرمت کا ہے. لیکن یہ لوگ ایسی چیزوں کو رکھ کر ایک عبادت کا تصور سامنے لاتے ہیں تو یہ اصل میں یہ چیز حرام ہے. اور یہ گویا کہ کفار مکہ کی یہ لوگ مشابہت کر رہے ہیں جو کعبۃ اللہ کے پاس عبادت یہی چیخ و پکار کو، ڈھنڈورا پیٹنے کو ہی صرف یہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے. ایسے ہی ان کا طریقہ ہے جو صوفیانہ انداز میں جن لوگوں نے ایک عبادت کی رسم و رواج شروع کیے ہیں، عبادت کے رسومات شروع کیے ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہے کہ ان کا اصل شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ عبادت سمجھ کر یہ جو بدعت شروع کی گئی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک تو ایسی بدعت، اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ ان کا اصل میں شریعت میں کہیں اور حکم ہے، آپ اس کو کہیں اور فٹ کر دیں. مثلا یہاں پر ایک چیز بتلائی گئی ہے، دیکھیے کہ احرام کی حالت میں جو محظورات احرام ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے احرام میں، ان میں محرم کا سر ڈھانکنا ہے. محرم کو سر نہیں ڈھانکنا چاہیے، مرد آدمی کو خاص طور پر، عورت ڈھانکے گی. اب اگر کوئی یہ کام جو حالت احرام میں کرنا ہے، عمرے کی حالت میں، حج کی حالت میں، وہ کام اب غیر محرم نماز کی حالت میں کرے، روزے کی حالت میں کرے، اور یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے ثواب ملے گا، تو پھر یہ اصل میں ایک جگہ حکم دیا گیا تھا، دوسری جگہ اس کو یہ کر رہا ہے. تو اصل میں اس کا حکم کسی اور معاملے میں ہے، آدمی اس کو کسی اور معاملے میں جوڑ دیتا ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ اس میں ثواب ہو، اس میں بھی اسے
گناہ ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے بعض اوقات ایسے ہیں کہ جس کے اندر نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مثلا سورج نکلنے سے پہلے، بالکل جب سورج نکل رہا ہو، اور اسی طرح زوال کے وقت، غروب سے پہلے یعنی عصر کے بعد، یہ ایسے اوقات ہیں کہ اس کے اندر نفل نمازیں پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نفل نماز پڑھوں گا تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ تو کیا مشائخ کیا جواب دیں گے کہ اس کو کیا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ایسے وقت میں؟ مثلا وہ ممنوع وقت میں پڑھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں کیا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، الٹا جو ہے نا اس پر عقاب بھی ہو سکتا ہے خلاف سنہ کی وجہ سے۔ جی، اور کچھ مشائخ؟ دیکھیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ کی موجودگی میں وہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے لگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کو روکا، کہا کہ دیکھو یہ نفل نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ نہ پڑھیں۔ اس نے کہا اے امام، کیا اللہ تعالی مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا؟ میں تو کچھ غلط کام نہیں کر رہا ہوں، میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر بھی مجھے سزا دے گا؟ انہوں نے کہا نماز پڑھنے پر تجھے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، بلکہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرنے پر تجھے اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ لوگ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی سے بچتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کی جو سوچتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تعلق سے پوچھا، پھر یہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ لے لیا کہ میں ہمیشہ رات پوری طرح جاگ کر نماز پڑھوں گا۔ کسی نے کہا میں روزہ ہی رکھوں گا ہمیشہ، کسی نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو کچھ لوگ آ کر ایسی بات کہے ہیں، اور میں تمہیں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، میرے طریقے سے ہٹ کر جو کوئی عبادت کرنے کی کوشش کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور بلکہ وہ گناہ کا شکار ہوگا۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو یہ بات بتلائی گئی۔ تو بدعت کا اصل میں وقوع کے اعتبار سے عبادات میں بدعتیں، معاملات میں بدعتیں، بدعت عبادات میں اس کی بھی دو صورتیں یہ ہیں کہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ جن کا اصل میں شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسے صوفیہ کی عبادتیں، ان کا ناچ گانا، میوزک، اور اسی طرح کچھ ایسی عبادتیں کہ جو براہ راست اس کا شریعت سے تعلق ہو، کسی اور جگہ ہو، لیکن آپ اس میں کچھ تبدیلی کر کے آپ اس بدعت کو انجام دیتے ہیں تو بھی آپ گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرصورت دونوں ہی طریقے انسان کو گمراہی پر لے جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی جی شیخ۔ جی چلیے، اس کے بعد احوال البدعة مع العبادة التي تقع فيها۔ اچھا، بدعت کی کتنی حالتیں ہیں؟ جیسے انسانوں کا وقوع ہے یا بدعت جیسے واقع ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی بدعت شروع کیا ہے تو اس کا خود اس بدعت کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ کیا کرے گی، اس کا کیا اثر ہوگا انسان کے اعمال پر۔ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں بدعت کا اثر عمل پر کیا ہوگا، آیا وہ عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا، اس اعتبار سے یہ سوال بتلائے ہیں۔ کہا لہا حالتان، بدعت کے اثر کے اعتبار سے یا انجام کے اعتبار سے
بدعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ پوری طرح اس عمل کو ہی باطل کر دے. مثلا کسی نے فجر میں تیسری رکعت عمدن زیادہ کر دی، یا مغرب میں چوتھی رکعت، یا جو 4 رکعت والی نمازیں اس میں 5ویں رکعت عمدن اگر کسی نے زیادہ کی تو پھر ایسی صورت میں اس کا عمل سرے سے باطل ہو جائے گا. کتنے ہی خشوع و خضوع سے پڑھیں، کتنے ہی اچھے انداز میں پڑھیں، لیکن اگر مغرب کو آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے. اسی طرح اگر کم کرتے ہیں، مغرب کی نماز 2 ہی رکعت جان بوجھ کر پڑھتے ہیں تو بھی باطل ہے. یہ تو پوری طرح عمل کو ہی باطل کر دے گا. اب جو آدمی مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھا ہے تو کیا مشائخ اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جو آدمی مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھا ہے، کیا اس نے مغرب پڑھ لی یا نہیں پڑھی؟ اگر غلطی سے پڑھا ہے تو جو ہے نا اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر عمدن پڑھا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوئی ہے. جی، اس کی نماز نہیں ہوئی تو اس کو دوبارہ مغرب کی نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ اصل کو ہی بدل دیا ہے تو اس کا پورا عمل ہی باطل ہو جائے گا، پوری مغرب کی نماز چلی جائے گی. اسی طرح کم کریں تو بھی وہی بات ہے، زیادہ کریں تو بھی وہی بات ہے. دوسری صورت یہ ہے ان تبطل البدعۃ وحدها كما هي باطلۃ. صرف بدعت باطل ہوگی، وہ بدعت باطل ہوگی لیکن عمل صحیح رہے گا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو وضو 3 مرتبہ کرو، کسی بھی عضو کو 3 مرتبہ دھو، ہاتھ کو 3 مرتبہ، چہرے کو 3 مرتبہ، پیر کو 3 مرتبہ. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ وہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وضو کو باطل نہیں قرار دیا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ یہ جو عمل ہے یہ حد سے تجاوز کرنے والا عمل ہے. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. اگر اس سے بھی آگے بڑھے 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے تو گویا کہ اس نے غلط کیا، تجاوز کیا، ظلم کیا. یہ ساری باتیں آپ نے بتائی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا فلا وضوء له. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے تصرف کو غلط بتلایا لیکن اس کے وضو کو صحیح بتلایا. کیسے پتہ چلا مشائخ کہ اس کا وضو صحیح ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس میں اللہ کے نبی نے جو ہے نا فلا یصح ایسے کچھ الفاظ نہیں کہی ہے، بلکہ ومن زاد علی ذلك فقد اساء کہا. ایوہ، تو فلا وضوء له ایسے آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا وضو نہیں ہوگا، آپ نے یہ کہا کہ اس کا یہ جو تصرف ہے، اس کا یہ جو کام ہے یہ غلط ہے. اور ایسے بھی معلوم پڑتا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ بھائی تم یہ کام دوبارہ کرو. کیسے؟ کئی ایک مثالیں ہیں. ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، دھڑا دھڑ وضو کیا، وضو صحیح سے نہیں کیا تھا، نماز بھی بہت جلدی سے پڑھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا، آپ سلام کیا تو آپ نے کہا دیکھو تم نے صحیح سے نماز نہیں پڑھی، جاؤ تم پھر سے وضو کرو، نماز پڑھو. ارجع فصلی فانک لم تصلی. تو یہاں جو آدمی غلطی کیا، ایسی غلطی کہ اس کے رہتے ہوئے، اس غلطی کے پائے جاتے ہوئے اس کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو. ایسے ہی اگر یہ وضو قابل قبول نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے کہ تم جاؤ دوبارہ وضو کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں کہا. اسی کو اہل اصول کہتے ہیں ان تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا يجوز. اگر واقعی ایسی بات ہوتی کہ اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلا دیے. جب آپ نے نہیں بتلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ہو جاتا ہے. اچھا، ایک سوال جو اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا، مل بدع فی المعاملات. معاملات کی بدعتیں کیا ہیں؟ سوال نمبر 206. ایسی شرطیں رکھنا جو اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول کی سنت میں نہیں ہے. جیسے کسی نے لونڈی یا غلام کو آزاد کیا تو شرعی اعتبار سے
کوئی آدمی اس لونڈی غلام کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو یا اس کی کوئی بھی خاص اولاد نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جس آدمی نے اس لونڈی یا غلام کو آزاد کیا وہی اس کے مال کا وارث بنے گا، یہی اللہ تعالیٰ نے قاعدہ رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف شرط لگا لیتا ہے کہ میرے لیے ولا ہوگی، یعنی میرے لیے وراثت ہوگی، تم چاہے تو آزاد کر لو اس وقت پیسے دے کے، لیکن اس کے بعد جو مال ہوگا اس کے مرنے کے بعد میں لوں گا، تو ایسی شرط رکھنا معاملات میں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ فایما شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل وان كان 100 شرط فقضاء الله احق وشرط الله اوثق ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگ ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، تو اسی طرح کوئی بھی شرط آپ رکھیں جس کے اندر آپ کوئی بھی حلال کام کو حرام کر دیں یا حرام کام کو حلال کر دیں تو یہ باطل ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پر اب سود کا کاروبار کرنے والے یہی شرط رکھتے ہیں کہ آپ پیسہ لے جائیں، 1 سال بعد لوٹائیں، لوٹانے میں لیٹ کریں گے، 15% سود دینا ہوگا، 10% دینا ہوگا، شرط طے کر لیتے ہیں۔ اب کیا یہاں پر یہ کہیں گے کہ دونوں آدمی یا المسلمون علی شروطہم کہ مسلمان اپنی آپس کی شرطوں پر اگر متفق ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں؟ کیا یہاں پر ایسا کہیں گے یا پھر یہاں پر کیا فیصلہ کیا جائے گا مشائخ؟ جی نہیں شیخ، جہاں پہ جو ہے نا ما لیس فیہ کتاب اللہ ولا فی سنت رسولہ، بلکہ جو کہا گیا ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا کتنا بھی آپس میں جو ہے نا شروط رکھ لیں، لیکن اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پھر وہ جائز نہیں۔ بالکل، جب تک قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو آپ کوئی بھی شرط رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی شرط رکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کسی حرام چیز کو حلال نہ کرے، حلال چیز کو حرام نہ کر دے، تو ایسی شرطیں رکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو سود کا معاملہ ہے یہ تو واضح طور پر قرآن کریم میں حرام اس کو بتلایا گیا ہے، پھر آپ اس کو کسی بھی ہیلے سے حلال کرنے کی کوشش کریں یہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی جو لوگوں نے معاملات میں بہت سارے چیزیں ایجاد کی ہیں، کچھ لوگ زمزم کو مکس کر کے انک میں اس کو معاملے لکھتے ہیں، اپنے تجارتی اگریمنٹس یا عقود لکھتے ہیں، اور اس خیال سے کہ اس کے اندر برکت ہوگی۔ یہ سب کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا نہ صحابہ نے کیا۔ ایسے سارے کام معاملات میں ایجاد کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ جو بھی قرآن و سنت میں موجود ہے صحابہ نے اس کو کر کے بتلایا ہے، ایسی چیزوں پر اکتفا کریں گے اسی میں خیر و برکت ہے۔ اپنے طور پہ زمزم سے آپ لکھ لیں، چاہے کچھ سورہ فاتحہ پڑھ کے کچھ لکھ لیں اور یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے یہ برکت ہوگی، یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو قرآن و سنت سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ایسی کسی بھی چیز سے برکت نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔